بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ مرشد کی تلاش کب شروع ہوتی ہے، کب ایک بندے کے دل میں یہ چیز ابھر کے سامنے آتی ہے کہ اب کوئی نہ کوئی مرشد بنایا جائے تاکہ رہنمائی ہو۔ آخر وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جس لمحے میں طالب کی تڑپ اور بڑھ جاتی ہے، اور وہ تڑپ جو بڑھتی ہے وہ تڑپ اس کو اسی طرف لے کے جاتی ہے جہاں پہ مرشد ہوتا ہے۔ تو یہ جب ہم نے صوفیاء اکرام کو پڑھا، دیکھا، بہت ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ چاہے کسی بھی صوفی کی زندگی کو دیکھیں گے، ان کی زندگی کے حالات کو دیکھیں گے، بچپن ان کا پڑھیں گے، اس کے بعد پھر جوانی، جب یہ لائف ان کی جو سٹوریز ہیں وہ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بچپن میں ان کے ساروں کے تقریباً، میں کامن چیز بتا رہا ہوں کہ بچپن میں ان کو مختلف سوالات، مختلف مشاہدے ہوئے، دنیا میں انہوں نے دیکھا، ظلم بھی دیکھا کہ یہ ظلم بھی ہو رہا ہے، اور معاشرے میں خاص طور پہ جب معاشرے میں انہوں نے دیکھا کہ اونچ نیچ اسٹینڈرڈز کا چکر، غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب کا کوئی دیکھنے والا سننے والا نہیں، ان کے حق پہ امیروں نے اور بڑے طبقوں نے حق ڈالا ہوا ہے، حق تلفی کی ہوئی ہے۔ جب یہ سارے مشاہدے ہوئے، اس کے بعد پھر نیچر کے ساتھ جب مشاہدے ہوئے کہ انہوں نے دیکھا کہ جب نیچر کوئی تفریق نہیں کر رہا کسی بھی چیز میں، چاہے وہ سورج کی روشنی ہو، چاہے وہ پانی ہو، ہوا، آکسیجن، جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہیں اس دھرتی میں، وہ چیزیں اللہ کبھی تفریق نہیں کرتا۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون مسلمان، کون ہندو، کون عیسائی، کون قاتل، کون مظلوم، کون ظالم، سب کو ہر چیز ملتی ہے، ہر نعمت ان کو مل رہی ہے، کوئی تفریق نہیں ہے۔ تو یہ مشاہدے بڑی، جیسے قرآن میں آیا ہوا ہے کہ یہ سب چیزیں دنیا میں جو کچھ ہے وہ آپ کے لیے نشانی ہے، کیوں نہیں دیکھتے؟ تو جب یہ صوفی اکرام یہ بچپن میں یہ مشاہدے کرتے تھے تو ان کے دل میں یہ بات پھر سوال ہوتا تھا کہ آخر کیوں یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جب اللہ تفریق نہیں کر رہا تو یہ معاشرہ کیوں اتنا ظلم کر رہا ہے؟ صوفی کی بنیاد ایکچولی باغی سے ہوتی ہے، جب وہ باغی بنتا ہے معاشرے سے، اس کے بعد وہ صوفی بنتا ہے۔ تو یہ سارے سوالات لے کے جب وہ نکلتا ہے حق کی تلاش میں، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ بنا مرشد کے ان کو حق مل سکے، کوئی سچ بات بتا سکے، کوئی صحیح راہ دکھا سکے۔ مجھے بہت سارے لوگ یہ میسیج کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں مرشد کے خلاف ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے، میں خلاف ان مرشدوں کے، ان سو کار لوگوں کے ہوں جو جھوٹ موٹ کے اپنے آپ کو مرشد بتا کے اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ڈھونگی کو خلاف ہوں، لیکن اصل مرشدوں کے خلاف نہیں ہوں۔ تو وہ بچپن سے یہ سوال دل میں لے کے نکلتے ہیں۔ اصل کیا ہوتا ہے، میں نے سب کو دیکھا، وہ جب پڑھتے ہیں، اصل تعلیم مرشد کیا دیتا ہے؟ تعلیم ایکچولی اندر میں جو سوال ہوتے ہیں ان کے جواب جو ہیں ان کو ہم کہیں گے یہ تعلیم ہے، یہ علم ہے۔ اگر بالکل میں آپ کو سادہ اس کی ڈیفینیشن بتاؤں تو یہ ہے کہ کوئی طالب علم کی تلاش میں کہیں پہ بھی نکل رہا ہے، اس نکلنے کو، اس تلاش کو، وہ جو اس کا ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ مرشد ہوگا، وہ مرشد کی ہی تلاش میں نکلے گا، اور وہ تلاش کس وجہ سے ہوگی؟ علم کے حصول کے لیے۔ آپ چاہے کوئی بھی صوفی کرام برے صغیر کا اٹھا لیں، کوئی بھی، میں بھی نام کسی ایک کا نہیں لیتا لیکن کسی کو بھی اٹھا لیں، انہوں نے
اپنے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے اپنے مشاہد کے جو بھی انہوں نے مشاہد دیکھے، جو کچھ انہوں نے ان کے اندر سے جو کچھ سوال ابھرے، ان کے جوابات حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے پھر وہ لوگوں کے پاس گئے۔ جب وہ لوگوں کے پاس گئے، مختلف علماء کے پاس گئے، اپنے سوالات کے جواب حاصل کرنے کے لیے جب بھی وہ ان کے پاس گئے، تو جب صحیح لوگ ان کو ملیں تو ان لوگوں نے، جن کو مرشد کہا، ان لوگوں نے کیا دیا ان کو کیا ڈیلیور کیا؟ ان کو تعلیم دی، ان کو قرآن کی تعلیم دی، ان کو حق اور سچ کی تعلیم دی، ان کو معاشرے میں جو کچھ اونچ نیچ ہو رہی ہے اس کی تعلیم دی۔ جب ان کو وہ علم دیا، وہ علم کون دیتا ہے؟ مرشد دیتا ہے۔ مرشد جب علم دیتا ہے کسی کو بھی، اپنے مرید کو، جب وہ علم ایک جوت جو اس کے اندر میں جل رہی ہے، وہ جب وہ جلاتا ہے کسی اور کے ساتھ، اگر وہ طالب اس کے پاس آتا ہے اور وہ اس کو علم دیتا ہے، علم دینے کے بعد جب وہ طالب یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنے سوالات کا جو جواب تھا وہ بھی یہاں سے مل رہے ہیں، اور جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی کی پیاس اگر بجھ رہی ہے کسی کے پاس، اگر جا کے ان کو وہ وہاں پہ مطمئن ہو رہا ہے اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ بالکل یہ ہمارا یہ بندہ جو فلاں بندہ ہے، اس کے پاس مجھے آنے کے بعد جو علم مل رہا ہے، جس کا میں متلاشی تھا، وہ واقعہ مجھے مل رہا ہے، تو وہ تلاش پھر وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ خود پھر اس قابل بن جاتا ہے، مرشد بننے کے قابل بن جاتا ہے کہ پھر وہ کوئی دوسرا اس کا مرید بنے۔ تو یہ مرشد اور مرید کا جو تسلسل سلسلہ ہے، یہ ساری قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ متلاشی بھی ہمیشہ رہیں گے اور فیض دینے والے بھی رہیں گے۔ جو فیض دے گا اس کو مرشد کہا جائے گا، جو اس فیض کی، اس علم کی تلاش کرے گا اس کو متلاشی کہا جائے گا، اس کو مرید کہا جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کون سی چیز آپ کو مرشد تک پہنچاتی ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے علم کی حصول، علم کی تلاش، مشاہدات جو کچھ آپ نے کیے ہیں ان سب کی آپ کو جو جواب چاہیے ہوتے ہیں، وہ تلاش جو ہے، وہ تڑپ ہے، وہ آپ کو خود بخود مرشد تک لے کے جائے گی۔ لیکن حق اور سچی بات یہ ہے کہ جب تک آپ صحیح مرشد تک نہیں پہنچیں گے، آپ کی وہ پیاس کبھی نہیں بجھے گی، آپ ساری زندگی پیاسے رہیں گے۔ اور وہی اللہ کا کرم ان پہ ہی ہوتا ہے جو صحیح راستہ بھی لیتے ہیں، اور پھر اللہ کا کرم ہوتا ہے، صحیح مرشد مل جاتا ہے اور ان کی پیاس بھی بجھ جاتی ہے، اور ان کے جو سوال ہیں ان سب کے ان کو جواب مل جاتے ہیں۔